بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی۔ کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تسخیر کرتا تھا، کوئی ماضی دکھاتا تھا، کوئی مستقبل بتاتا تھا۔ سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے۔ اب اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے۔ ابھی بھی وقت ہے لوگو، خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگو، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، کہیں گر دیر ہو جائے زمین ساری پلٹ جائے۔ خدا راضی کرو لوگو، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ معزز بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنی لاڈلے محسن انسانیت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اگر آپ دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو ہم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملتا۔ اگر آپ دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا شعور، زندگی گزارنے کا سلیقہ ہم کو کوئی نہیں سکھاتا۔ آپ محسن انسانیت ہیں کہ آپ نے ہمیں ہدایت کا راستہ سکھلایا، آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم کسی بھی شعبے میں دیکھیں
آپ کی زندگی ہمیں نمونہ نظر آئے گی۔ آپ نے انسانیت کو جینے کا سلیقہ، جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ آپ نے انسانیت کو پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے انسانیت کو اخوت، بھائی چارگی کا سبق دیا۔ آپ نے انسانیت کو اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا۔ جو حدیث خطبے کے اندر آپ کے سامنے پیش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ایک صحابی رسول کو نصیحت فرما رہے ہیں، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اگر تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، تکن مسلمہ، تو تم مکمل مسلمان ہوگا۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ایمان والا تو کہتا ہے، لیکن اگر اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، اگر وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اگر وہ اپنے پڑوسی کو ستا رہا ہے، اگر وہ اپنے پڑوسی کو پریشان کر رہا ہے، پریشان کرنا یہ نہیں کہ اس کو گالی دے رہا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، پریشان کرنا یہ بھی ہے کہ اس کے گھر کے دروازے کے سامنے بائک کو کھڑا کر دیا جائے، اس کے گھر کے سامنے گاڑی کو کھڑا کر دیا جائے، اس کے گھر کے سامنے کوڑے کو اکٹھا کر دیا جائے، اس کے گھر کے سامنے کیلے کے چھلکے کو پھینک دیا جائے، تاکہ گھر کا فرد اگر باہر نکلے اس کیلے کے چھلکے پر اس کا پاؤں پڑے اور وہ پھسلے اور اس کے چوٹ لگے۔ یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے، یہ بھی پڑوسی کو اذیت پہنچانا ہے، یہ بھی پڑوسی کو پریشان کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اپنے پڑوسی کو ستا رہا ہے، اپنے پڑوسی کو پریشان کر رہا ہے، تو حقیقت میں وہ ابھی کامل مومن والا نہیں ہوا، وہ کامل مسلمان نہیں ہوا۔ کامل مسلمان جب ہوگا جب وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا، حسن سلوک کا معاملہ کرے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آج پڑوسی کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا جا رہا ہے اور کتنا اچھا معاملہ نہیں کیا جا رہا، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی، پڑوسی کے حق کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہونے لگا کہ اب شاید یہ حکم نازل ہونے والا ہے کہ پڑوسی کو بھی ترکے کا وارث بنا دیا جائے گا۔ میت کے مرنے کے بعد جو چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے، اس کے وارثین حقدار ہوتے ہیں، کہیں پڑوسی کو اس ترکے کا وارث نہ بنا دیا جائے۔ اتنی تاکید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی۔ اور آج ہم پڑوسی کے ساتھ کتنا اچھائی کا اور کتنے حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ بس اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس کے اندر غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، کیا ہم اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کریں، اچھائی کا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کا معاملہ کریں؟ تو اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، پڑوس کے اندر چاہے ہمارا ہندو بھائی رہتا ہو، چاہے ہمارا سکھ بھائی رہتا ہو، چاہے ہمارا عیسائی بھائی رہتا ہو، کوئی بھی غیر مسلم ہمارے پڑوس کے اندر رہتا ہو، اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام کا سبق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اس کی دیکھ بھال کریں۔ ہم سے جہاں تک ہو سکتا ہے اگر ہمارا غیر مسلم پڑوسی بیمار ہو جاتا ہے
تو ہم سے جہاں تک ہو سکے اس کی بیماری کو ہم چاہے دوائی کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے ہم سے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اس کی مدد کریں۔ اگر ہمارا غیر مسلم پڑوسی بھوکا ہے، ہم سے جہاں تک ہو سکے ہم اس غیر مسلم کے گھر کے اندر کھانا پہنچائیں۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ بڑھاپے کے حالت میں ہیں، آپ ضعیف العمر ہو چکے ہیں، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اس کھانے کے اندر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں لوگوں تم نے میرے پڑوس یہودی کے گھر کھانا پہنچایا ہے کہ یا نہیں پہنچایا؟ کہا میں نے ابھی ان کے گھر کے اندر کھانا نہیں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جب کھانا کھائے گا پہلے اس یہودی غیر مسلم کے گھر کے اندر کھانا پہنچایا جائے، اس کے بعد عبداللہ کھانا کھائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم، یہ اسلام کا کلچر، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا سبق ہے۔ لیکن آج ہم صرف دین نماز روزے کو سمجھتے ہیں، آج دین ہم حج کرنے کو سمجھتے ہیں۔ دین تو ایمان، دین تو معاملات کے اندر بھی ہے، دین تو معاشرت کے اندر بھی ہے، دین تو اخلاقیات کے اندر بھی ہے کہ ہم کس طرح میل جول کر رہے ہیں، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ سے دوسروں کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ اگر واقعی ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبانوں سے دوسرے کے دل کو چھلنی کیا جا رہا ہے، دوسرے کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان تو حقیقت میں وہ ہے کہ دوسرے انسان اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ مسلمان کا کام نہیں ہے دوسروں کو پریشان کرنا، مسلمان کا کام نہیں ہے دوسروں کو ستانا، مسلمان کا کام نہیں ہے دوسروں کے دل کو ٹھیس پہنچانا۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے اگر اس کا پڑوسی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرے، اس کی دوائی کا انتظام کرے، اس کی مدد کرے۔ مسلمان کا تو کام یہ ہے کہ اگر کوئی پریشان حال ہے جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی پریشانی کو دور کرے۔ مسلمان کا تو کام یہ ہے۔ چنانچہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور اس بندے سے پوچھیں گے اے میرے بندے فلاں موقع پر میں بھوکا تھا، تو نے مجھ کو کھانا کیوں نہ کھلایا؟ اللہ سے وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ یا اللہ آپ تو ہر چیز سے، ہر کھانے پینے سے آپ پاک ہیں، ہر عیب سے منزہ مبرہ پاک ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اس پڑوسی کو کھانا کھلاتا تو اس پڑوسی کو کھانا کھلانا ایسا ہی تھا گویا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ اللہ پوچھیں گے میرے بندے میں فلاں موقع پر پیاسا تھا، تو نے مجھ کو پانی کیوں نہ پلایا؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ پیاسے کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ تو پانی پینے سے، کھانا کھانے سے، ہر عیب سے پاک منزہ مبرہ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھی پیاسا تھا، اگر تو اپنے پڑوسی کو پانی پلاتا تو ایسا ہی تھا گویا کہ تو نے مجھ کو پانی پلایا۔ اللہ اس بندے سے پوچھیں گے اے میرے بندے میں فلاں موقع پر بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ وہ بندہ پھر پوچھے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار رہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی ذات تو وہ ہے جو آپ ہر چیز سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہر کھانے سے، پانی پینے سے، بیماری سے آپ منزہ مبرہ اور پاک ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا گویا کہ ایسا ہی تھا کہ تو نے میری عیادت کی۔ معلوم یہ ہوا پڑوسی کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہوا مرتبہ ہے، اور پڑوسی کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہوا مقام ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 मरतबा कसम खाकर इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता। क़ील मन, सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कौन मुसलमान नहीं हो सकता? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़ा, वो मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता कि उसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो। मालूम यह हुआ, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाना, एक दूसरे के दिल को छलनी करना, ये मुसलमान का काम नहीं है, ये मुसलमानों का काम नहीं है, बल्कि मुसलमानों का काम तो दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना है। अगर पड़ोसी बीमार होता है, उसकी इयादत करता है, उसकी दवाई का इंतजाम करता है, भूखा होता है, उसके घर के अंदर खाना पहुंचाता है, मुसलमान का तो काम यह है। लेकिन आज हम अहकामात इस्लामिया को भूलते जा रहे हैं, आज हम अल्लाह के अहकामात को भूलते जा रहे हैं। आज हमने सिर्फ नमाज रोजे को, हज करने को दीन समझ लिया है। दीन तो ये भी है, अखलाकियात के अंदर भी दीन, अखलाकियात ये भी दीन का एक हिस्सा है कि हम दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएं। एक वो जमाना था कि जब मुसलमान अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारा करते थे, एक वो वक्त था कि जब मुसलमान अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारा करते थे। काफिरों की तमन्नाएं हुआ करती थी, काफिरों की ख्वाहिशें हुआ करती थी, गैर मुस्लिमों की आरज़ू हुआ करती थी कि हम तो रहेंगे एक मुसलमान के पड़ोस के अंदर रहेंगे, हम रहेंगे एक ईमान वाले महल्ले के अंदर रहेंगे, इसलिए कि मुसलमान किसी को परेशान नहीं करता है, मुसलमान किसी को सताता नहीं है, मुसलमान किसी के दिल को छलनी नहीं करता है, मुसलमान किसी की गीबत नहीं करता है, मुसलमान किसी की चुगलखोरी नहीं करता है। हम तो मुसलमान के महल्ले के अंदर रहेंगे, हम तो मोमिनों के महल्ले के अंदर रहेंगे। चुनांचे एक वो वक्त था कि जब काफिरों की ये आरज़ू हुआ करती थी, और आज वो वक्त है कि काफिर लोग खुद मुसलमानों की बुराई करते हैं। मुसलमानों का माहौल ऐसा होता है, मुसलमानों की गलियां, उनके कूचे, उनके घर बिल्कुल गंदे पड़े रहते हैं, उनकी गलियां, उनकी सड़कें बिल्कुल गंदी पड़ी हुई होती हैं। ये गैर मुस्लिमों की जबानों से निकली हुई बातें हैं, जिसको आज हमारे गैर मुस्लिम भाई अपने मुसलमानों के बारे में कहते हैं, ए मुसलमान, क्या तू अल्लाह के नबी का इस हुक्म को भूल गया? अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी रहना ये आधा ईमान है। अपने आप को पाक साफ रखना, घर की साफ सफाई रखना, अपने पड़ोस की साफ सफाई रखना, यानी ये पाक साफ रहना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का हिस्सा बतला दिया कि पाक साफ रहना ये आधा ईमान है। आज हम जरा देखें हमारी गलियों के अंदर कितनी साफ सफाई होती है, हमारे महल्ले के अंदर कितनी साफ सफाई होती है, हमारे घरों के अंदर कितनी साफ सफाई होती है। सोते हैं अबेरा और आंख खुलती है 10-10 दिन के 10-10 बजे, 12-12 बजे, फिर सवाल पैदा होता है कि क्या हो गया, हमारे घर के अंदर बरकत नहीं है, क्या हो गया? ऐसा लगता है जैसा हमारे घर को किसी ने बांध दिया है, बंदिश करा दी है। मेरे भाई, जो सुबह का वक्त था, बरकत का वो वक्त था, उसमें तो तू सोता रह गया, जिसमें बरकत तकसीम हो रही थी उस वक्त तो तू सोता रह गया, और जब आंख खुल रही है तेरी उस वक्त जिस वक्त बरकत भी तकसीम हो चुकी है, और सवाल करता है कि पता नहीं क्या हमारे घर को हो गया, ना नमाज की पता, झूठ बोली जा रही है, दूसरे के दिल को छलनी किया जा रहा है, दूसरों के हुकूक को छीना जा रहा है, दूसरे के हुकूक का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और फिर शिकायत करते हैं हमारे कारोबार के अंदर बरकत नहीं है, हमारे घर के अंदर ऐसा लगता है जैसा किसी ने करा दिया है, घर के अंदर बीमारियां हैं, घर के अंदर परेशानियां हैं। मेरे भाई, तू महसूस कर या ना कर, ये तेरे गुनाहों की सजा है, ये तेरे गुनाहों का वबाल है जो तुझको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखा दिया। इसलिए हमें जहां तक हो सके अपने पड़ोसियों का हक अदा करें, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, लैसल मुमिनुल लज़ी यशबा व जारुहु जाइउन, कि वो मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता, वो मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता कि खुद अपना पेट तो भर ले और उसका पड़ोसी भूखा हो। ये मुसलमान की शान नहीं है, ये मुसलमान का काम नहीं है कि खुद अपना पेट भर ले और उसके पड़ोस के अंदर, उसके बगल के अंदर एक पड़ोसी भूखा सो गया, एक पड़ोसी भूखा रह गया। ये मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान का तो काम ये है अपने पड़ोसी का ख्याल रखना, अपने पड़ोसी के हुकूक का ख्याल रखना,
اب جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اپنے پڑوسی کو نہ ستائیں. ستانے میں یہ بھی ہے کہ ہم اس کے گھر کے سامنے، اس کے گھر کے دروازے کے سامنے بائک کھڑی نہ کریں، گاڑی کھڑی نہ کریں، اس کے گھر کی دیوار پر اشتہار نہ چھاپیں یا کوئی پوسٹر نہ چھاپیں. وہ بات علیحدہ ہے کہ ہم اس سے اجازت مانگیں، وہ اجازت دے دے تو وہ دوسری بات ہے. اس کی رضامندی سے ہم چھاپ سکتے ہیں، اس کی رضامندی سے اشتہار لگا سکتے ہیں، لیکن بنا اجازت کے پڑوسی کی دیوار کو کالی کر دینا، بنا اجازت کے اس کی دیوار پر اشتہار لگا دینا، اپنی کمپنی، اپنی فیکٹری کی اشتہار یا کارڈ وغیرہ یا پوسٹر لگا دینا، یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. بلکہ یہ ایک پڑوسی کو ستانا ہے، ایک پڑوسی کو پریشان کرنا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑوسی کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل تاکید فرماتے رہے، اتنی تاکید فرماتے رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی گمان ہونے لگا کہ کہیں ترکے کا وارث پڑوسی کو نہ بنا دیا جائے. اتنی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی تھی. لہذا ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، اپنے گھر والوں کو دینی رنگ میں رنگ دیں. ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، ان کو دینی رنگ میں رنگ دیں. ورنہ ہم بھولے ہوئے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ باپ تو نمازی ہے یا ماں تو نمازی ہے لیکن گھر کے اور فرد نمازی نہیں ہیں. وہ دن دور نہیں کہ کہیں وہ لوگ مرتد ارتداد کا شکار نہ ہو جائیں. یہ دن دور نہیں ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کے ایمان کی تحفظ کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت نہیں کی، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کی، گھر میں 6 رہتے ہیں، 2 فرد نمازی اور باقی کوئی نمازی نہیں، گھر کے اندر 8 افراد رہتے ہیں، 2 نمازی، میاں بیوی نمازی، کوئی دوسرا نمازی نہیں ہے، تو یہ بات آپ یاد رکھ لینا. اگر ہم نے ان کی فکر نہیں کی، وہ دن دور نہیں ہے کہ ارتداد کا شکار وہ بھی ہو جائے. اگر ہم نے اب بھی فکر نہیں کی، گھر کے اندر کوئی ایسا وقت روزانہ بنائے جس میں ہم کم از کم 10 منٹ ہم کتاب کی تعلیم کریں، ان کو سمجھائیں، نماز کی ترغیب دیں، نماز کے بارے میں، نماز کے فضائل ان کو بتلائیں. اسلامی ماحول ہم ان کے گھر کے اندر پیدا کریں، اسلامی نظام گھر کے اندر پیدا کریں، دینی ماحول ہم اپنے گھر کے اندر پیدا کریں. اور یہ ہو سکتا ہے بھائی پڑھا ہوا نہیں ہے، ماں پڑھی ہوئی نہیں ہے، گھر کا اگر ایک فرد بھی اردو نہیں پڑھا ہوا، انگلش پڑھا ہوا ہے، الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے انگلش میں بھی کتابیں لکھتی ہیں، ہندی میں بھی کتابیں لکھتی ہیں. اگر کوئی بندہ اردو نہیں پڑھا ہوا، ہندی بھی نہیں پڑھا ہوا ہے، انگلش پڑھا ہوا ہے، انگلش کے اندر گھر کے اندر تعلیم کریں. روزانہ ہم گھر کے اندر کم از کم 10 منٹ تو ضرور تعلیم کریں اگر ہم اپنے اولاد کے، اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں فلاں جگہ یہ سننے میں آیا کہ وہ بھی مرتد ہو گیا، فلاں جگہ سننے میں آیا وہ بھی مرتد ہو گئی یا مرتد ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ دین سے دور ہیں، ایمان کی عظمت نہیں بتا رکھی، ایمان کی فضیلت، ایمان کی عظمت اور دینی ماحول ہم نے ان کو نہیں بتا رکھا، احکامات الہیہ سے دور کر رکھا ہے، دینی ماحول سے ہم نے کوسوں دور کر رکھا ہے، جس کا خمیازہ، جس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ ہے کہ ہمارے یہ گھر کے فرد کچھ جہاں سے خبریں آ رہی ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہے. فیس بک چلایا جا رہا ہے، رات کے نہ جانے کتنے بجے تک میسج کے ذریعے باتیں چل رہی ہیں. ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہماری بیٹی سو رہی ہے، لیکن وہ سو نہیں رہی، رضائی کے اندر بیٹھے ہو. اب تو ایسا معاملہ چل دیا کہ بول نہیں سکتے بلکہ ٹائپنگ کے ذریعے باتیں ہوتی رہتی ہیں، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور پھر بعد میں جا کر راز کھلتا ہے کہ یہ لڑکی جب فلاں کے ساتھ چلی گئی یہ معاملہ ہوا. کیوں نہیں ہم اپنی اولاد پر توجہ ڈالتے؟ ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے، ٹینشن پڑھنے جا رہی ہے، وہ ٹیوشن نہیں بلکہ ٹینشن پڑھنے جا رہی ہے، اور یہ ٹینشن ایسی پڑھنے جا رہی ہے کہ خاندان پر داغ لگا دے گی. اگر ہمیں پڑھانا ہے اپنی بیٹی کو گھر رکھیں، ہم کسی میم سے بات کریں وہ ہمارے گھر کے اندر پڑھائے. 500 روپے فیس جاتی تھی، 1000 کریں، لیکن ہماری بیٹی دوسرے کے گھر پڑھنے نہیں جائے گی، گھر ہی ہم پڑھائیں گے اگر ہم اپنے اولاد کی ایمان کو بچانا چاہتے ہیں. خیر یہ ضمنی باتیں تھی، بتا یہ رہا تھا پڑوسی کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلسل تاکید فرمانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی ترکے کا وارث بنا دیا جائے گا.
لیکن آج ہم پڑوسیوں کو کتنا خیال رکھتے ہیں، پڑوسیوں کا کتنا حق ادا کرتے ہیں، آج ہم خود غور کر سکتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق سنتوں پر عمل کیا جاتا تھا، مسلمان واقعی حقیقت میں مسلمان تھے، جسے مسلمان کہتے ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان، بلکہ وہ تو ایک اسلام کی سرحدوں کے اندر داخل ہوتا ہے۔ دل بھی مسلمان بننے چاہیے، نگاہ بھی مسلمان بننی چاہیے، یہ ہاتھ بھی مسلمان بننے چاہیے، یہ زبان بھی مسلمان بننی چاہیے۔ اور مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، شرمگاہ سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث، آپ کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا۔ اس یہودی کو اپنا مکان بیچنا تھا، اس نے کسی دوسرے بندے سے اپنے مکان کی قیمت لگائی کہ میں اپنے مکان کو فرض کرو 2000 دینار میں بیچوں گا۔ تو جس بندے سے سودا کیا تھا وہ کہنے لگا بھائی 2000 دینار تو بہت ہیں، آپ کا مکان تو 1000 دینار کا ہے۔ کہا بات تو ٹھیک ہے 1000 دینار کا ہے، لیکن جو 1000 دینار جو ایکسٹرا قیمت ہے وہ تمہیں ایک مسلمان کا پڑوس مل رہا ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ جب مسلمان حقیقت میں مسلمان تھے، حقیقت میں جسے مسلمان کہا جاتا تھا، جن کی آنکھوں سے، جن کے ہاتھوں سے، جن کی زبان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، تو مسلمانوں کے محلے کے اندر کافروں کی تمنائیں ہوا کرتی۔